ناظرین انشاءاللہ العزیز جو حضور اقدس کا خطاب ہے وہ ہم بذریعہ MTA آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم خطاب کی طرف چلیں، ہم نے مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کے ساتھ جو حضور اقدس کی جمعے کے روز ایک ملاقات ہوئی ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے، اور وہ ملاقات ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔ لازم ادخل لازم ادخل السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اردو ترجمہ سورہ ابراہیم آیات 39 تا 42. بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ سے نہ زمین میں کچھ چھپتا ہے اور نہ آسمان میں. سب حمد اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. یقیناً میرا رب دعا کو بہت سننے والا ہے. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی. اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کر. اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا. عہد کے لیے کھڑے ہو جائیں. عہد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا. ہمیشہ سچ بولوں گا. کسی کو گالی نہیں دوں گا. حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ اردو سمجھتے ہیں سارے؟ میں کہا یہ اردو سمجھتے ہیں؟ جرمن بھی ہیں؟ موسٹلی سمجھتے ہیں کہ کچھ ہیں. جرمن ہیں؟ پھر آپ جرمن دہرائیں. صرف جرمنی سب پڑھ دیں. Ich verspreche, dass ich immer bereit sein werde, dem Islam, der Ahmadiyyat, meiner Nation und meinem Land zu dienen. Ich werde immer die Wahrheit sagen, werde niemanden beschimpfen und werde versuchen, alle Anweisungen
Anweisungen des Hazrat Khalifatul Masih zu befolgen. Inshallah. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نسائے تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ، رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ، نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو، نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو، تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو، تم مدبر ہو کہ جرنیل ہو یا عالم ہو،
ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر الزام نہ ہو، گر اسلام نہ ہو، ہم نہ خوش ہوں گے کبھی تم میں گر اسلام نہ ہو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیارو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدر صاحب خدام الحمدیہ جرمنی کی خواہش کے مطابق میں آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ شاید پہلی دفعہ اطفال الحمدیہ جرمنی سے اجتماع پہ اس طرح براہ راست مخاطب ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ بہرحال اطفال الحمدیہ جماعت احمدیہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر مستقبل کا انحصار ہے۔ آج کے بچے کل کے نوجوان اور قوم کے رہنما ہوتے ہیں، بس
اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف تنظیمیں قائم فرمائیں تو خدام الاحمدیہ سے نیچے بچوں کی بھی ایک تنظیم قائم فرمائی جو اطفال الاحمدیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں اطفال میں بھی 2 معیار ہیں، ایک صغیر اور ایک کبیر، ایک 7 سے 10 یا 12 سال کی عمر کے بچے اور ایک 12 سے 15 سال کی عمر کے بچے، اور پھر اس کے بعد آگے خدام الاحمدیہ۔ بس اطفال الاحمدیہ ایک بہت اہم تنظیم ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب تمام تنظیمیں قائم فرمائیں تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ قوم کا، جماعت کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، مرد اس قابل ہو جائے کہ وہ جماعت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، جماعت کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والا بنے۔ بہت سارے بچے جو 10-12 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوش میں ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج کل جو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ذہنوں کو روشن کر دیا ہے۔ بس آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے جماعت کے کام سنبھالنے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا نظم سنی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو جیسے بھی بنے کام کیے جاتے ہیں، آپ کے وقت میں سلسلہ بدنام نہ ہو۔ وہ گزر گئے ہمارے بزرگ، چلے گئے، موجودہ کی عادت ہے اس نے بھی چلے جانا ہے۔ پھر جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں، ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ایک نسل کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک بچے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے۔ جب 12 سال کی عمر کے بچے، 13 سال کی عمر کے بچے، 10 سال کی عمر کے بچے اپنے مقصد کو نہیں سمجھتے، بس آپ لوگ جو کہنے کو تو آج بچے ہیں، لیکن آپ کے چہروں میں ہی مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیڈر نظر آ رہے ہیں، جماعت کو سنبھالنے والے وہ عہدیدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا ہے۔ بس آپ لوگ اپنی اس اہمیت کو سمجھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی احمدی بچہ، کوئی احمدی طفل اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس کی زندگی کوئی مقصد نہیں، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن کے رہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرو۔ بس آپ لوگ ابھی سے اس بات کو سمجھیں گے تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں جماعت کے لیے ترقی کے لیے بھی، جماعت کی قیادت کے لیے بھی، ملک کی ترقی کے لیے بھی، ملک کی قیادت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عموماً بچے 10، 12 سال، 13 سال، 14 سال کی عمر تک بڑا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مجالس سے تعلق رکھتے ہیں، اجلاسوں میں بھی آتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں، لیکن بہت سے والدین، ماں باپ مجھے لکھتے ہیں
کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارے بچے کو، 15 سال کی عمر کو پہنچا ہے، 16 سال کی عمر کو پہنچا ہے، اسکول جانے لگا، باہر کے لڑکوں سے دوستی پیدا ہونے لگی، تو نہ اب نمازوں کی طرف توجہ ہے، نہ مجلس کے کاموں کی طرف توجہ ہے، نہ گھر میں ماں باپ کے کہنا ماننے کی طرف توجہ ہے. تو یہ اس لیے بھی اس میں ماں باپ کو تو جو قصور ہے وہ ہوگا ہی، لیکن بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ اگر ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آئندہ جماعت کی جو قیادت ہے، جماعت کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو کس طرح سنبھالیں گے. بس ہر بچہ جو 12 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، 10 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، ہوش و حواس میں ہے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور خدام الانبیاء میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو پریفرنسز ہیں، جو ترجیحات ہیں، وہ بدل نہیں جانی. اب بھی آپ کا وہی کام ہے کہ جماعت کے ساتھ پختہ تعلق رکھیں، اطفال الانبیاء کے ساتھ پختہ تعلق رکھیں، اپنے ماں باپ اور گھر کے والوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھیں جس سے پتہ لگے کہ یہ فرق ہے احمدی بچے اور غیر احمدی بچے میں. بہت سارے بچے ہیں، میں تو اکثر پوچھتا رہتا ہوں، انٹرنیٹ اور ٹی وی کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں. ٹی وی پہ کارٹون دیکھنا ہے، اگر کوئی شریفانہ کارٹون تو خیر شریفانہ ہی ہوتے ہیں، آ رہے ہیں تو دیکھیں، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کوئی معین تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چھٹی کا دن جو ہے ہفتہ اتوار تو صبح سے بیٹھے اور شام ہو گئی، اور شام سے بیٹھے تو رات 12 بج گئے، اور ماں کہہ رہی ہے آؤ بچوں کھانا کھا لو، کوئی پرواہ نہیں، یہ کام کر دو، کوئی پرواہ نہیں، اور بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں کریز ہو گیا، یہ ایسا دماغ خراب بالکل ہی ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک یہی حال رہتا ہے. اسی طرح 14-15 سال کی عمر میں بچوں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع کر دی ہے، اور اگر انٹرنیٹ کو ماں باپ کو علم نہیں اور صحیح طرح بعض سائٹس لاک نہیں کی ہوئیں تو وہ غلط جگہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر تربیت جو ہے، ساری تربیت جو 14-15 سال تک کی ہوتی ہے، ماں باپ نے بھی اور جماعت نے بھی اور ذیلی تنظیم نے بھی، وہ ساری تربیت ضائع ہو جاتی ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑے اگر کوئی بات کہتے ہیں آپ کو تو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی ہمدردی کے لیے کہتے ہیں، آپ کے نقصان کے لیے نہیں کہتے. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں اس ملک میں آزادی ہے تو ہم جو مرضی چاہیں کریں. ہم اب 14 سال کے 15 سال کے ہو گئے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ، ان کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں. گو وہ نسل بھی اب ختم ہو رہی ہے، بلکہ اب اکثر کے ماں باپ اب یہاں جو پچھلے 28-30 سال سے رہ رہے ہیں پڑھے لکھے ہی ہیں، لیکن تب بھی ایک وہم ہوتا ہے نئی نسل کو، نوجوانوں کو، جب ٹین ایج پہ آتے ہیں کہ شاید ہم عقل مند ہیں، باقی سب دنیا بیوقوف. حالانکہ بیوقوف وہ ہے جو اچھی باتوں کو سن کے اس پر عمل نہیں کرتا، بڑوں کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا. بڑے ہمیشہ بات کریں گے، آپ کی باتوں فائدے کے لیے کریں گے. اب تو یہ جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ثابت شدہ بات ہو گئی ہے کہ مستقل جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگ، یا انٹرنیٹ کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ صرف آنکھوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے بلکہ دماغ پہ بھی اثر ہو رہا ہے، اور بعض لوگ بالکل ہی مفلوج ہو جاتے ہیں بعض دفعہ دماغی لحاظ سے. بس یہ اگر روکا جاتا ہے بعض باتوں سے تو رکیں. اور انٹرنیٹ پہ اگر دیکھنا ہے تو کوئی فائدے کی چیز، علمی چیز اگر ہے تو وہ پروگرام دیکھیں، انسائکلوپیڈیا ہے، معلومات ہیں، لیکن ہر سائٹ پہ چلے جانا یہ غلط ہے. اور بچوں کو تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. 14-15 سال کے لڑکے جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دیکھیں. پھر ایک بیماری بچوں میں بڑی ہے آج کل یہاں کہ ہمیں ماں باپ کو مطالبہ ہوتا ہے موبائل لے کے دو. ہمیں 10 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے ہمارے. آپ کو بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی
ایسا کام کر رہے ہیں جس کا منٹ کے بعد آپ کو فون کر کے معلومات لینے کی ضرورت ہے. پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کو اگر فون کرنا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ خود پوچھ لیں گے. اگر ماں باپ کو فکر نہیں ہے آپ کے فون کی تو آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فون سے پھر غلط عادتیں پیدا ہوتی ہیں. فونوں سے بعض لوگ رابطے خود کر لیتے ہیں جو بچوں کو ورغلا دیتے ہیں، گندی عادتیں ڈال دیتے ہیں، بےہودہ قسم کے کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں. اس لیے یہ فون بھی بہت نقصان دہ چیز ہے. جس سے بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی وہ انہی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے اس سے بھی بچ کے رہیں. ٹی وی کا پروگراموں کی بات کی میں نے، اس میں بھی کارٹون یا بعض پروگرام جو معلوماتی ہیں وہ دیکھنے چاہیے، لیکن بیہودہ اور لغو پروگرام جتنے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اول تو آپ کے والدین یہاں بیٹھے ہیں، اگر جو وہ سن لیں، جو بڑے بچے ہیں وہ ویسے ہوش میں ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ گھروں میں جو بیہودہ چینل ہیں ان کو تو ویسے ہی لاک کیا ہونا چاہیے، جیسے انٹرنیٹ میں ویسا ٹی وی پہ بھی لاک ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے نہیں چاہیے. اور اگر کہیں غلطی سے کوئی آ بھی گیا تو فوراً اس کو بدل دینا چاہیے. تبھی آپ لوگ ایک احمدی بچے کا صحیح کردار ادا کر سکیں گے. اس کے بغیر آپ میں اور دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں. ایک فرق نظر آنا چاہیے دنیا کو کہ یہ احمدی بچے ہیں، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا کردار دوسروں سے مختلف ہے. ان کو آداب اور اخلاق آتے ہیں. جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں تو عاجزی سے بڑوں کے سامنے اپنا اظہار کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے مجھے. میں نے ایک دو یہاں مختلف اسکولوں کے ہیڈ ٹیچر سے اور بہت دوسرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے بعض افسران سے بھی بات کی ہے، جنہوں نے مجھے بتایا کہ احمدی بچے دوسرے بچوں سے اسکولوں میں مختلف ہیں. پڑھائی کی طرف بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی بہتر ہیں. بس یہ جو آپ کی پہچان ہے، اس پہچان کو ہمیشہ قائم رکھیں. اگر قائم نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی اور احمدی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اسکول کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نظر رکھ رہی ہوتی ہے اس بات پر کہ دیکھیں کہ بچے کیسے ہیں. اور جب کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں، ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں، ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جو پڑھائی میں بہت اچھا ہے، ہوشیار ہے، توجہ دے رہا ہے، تو اس کی طرف پھر ٹیچر بھی اور اسکول کی انتظامیہ بھی توجہ دیتی ہے. اور یہ توجہ پھر آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی پڑھائی میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے، ممید اور معاون ثابت ہوتی ہے، آپ کی مدد کرتی ہے. بس اس بات کو، یہ جو اکثر احمدی بچوں میں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، کہ آپ کا ایک کردار ہے جو اسکول میں بھی آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے انتظامیہ کو. اکثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے بھی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. یاد رکھیں کہ آئندہ جماعت کی ذمہ داریاں بھی لڑکوں پہ، مردوں پہ زیادہ پڑنی ہیں، اور ملک کی ذمہ داریاں بھی آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو لڑکیوں سے آگے بڑھنا چاہیے. لڑکیاں گمنازیوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، لڑکے کا تو گزاں پشولے چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں فلاں جگہ جا رہا ہوں. کیوں لڑکیاں زیادہ ہوشیار ہیں؟ اس لیے کہ وہ گھر میں رہ کے پڑھائی کی طرف توجہ دیتی ہیں. اور آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم
ادھر ادھر کے کھیلیں گے تو فٹ بال کھیلتے چلے جائیں گے, ٹی وی دیکھیں گے تو وہی دیکھتے چلے جائیں گے. ہر کام کو وقت دیں. کھیلنا ضروری ہے, صحت کے لیے ضروری ہے. فٹ بال ضرور کھیل لیں یا جو بھی گیم پسند ہے آپ کو کھیل لیں. یہاں کیونکہ فٹ بال کا رواج ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو شام کا وقت ہے ضرور کھیلنا چاہیے. اسکول میں جو وقت ہے اس میں کھیلنا چاہیے. ٹی وی بھی دیکھنا چاہیے, معلومات بڑھتی ہیں اس سے, لیکن ایسا پروگرام دیکھیں جو معلومات والا ہو. لیکن انٹرنیٹ کے بیٹھے رہنا ہے, اس میں اکثر فضول باتیں ہوتی ہیں. یا اگر بیٹھنا ہے تو اپنے بڑوں کو بتا کے بیٹھیں کہ یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھو کتنا اچھا اس میں پروگرام آ رہا ہے. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ٹیلی فون وغیرہ کے مطالبے جو ہیں بچے کر دیتے ہیں 10 سال کی عمر میں, وہ بالکل غلط چیزیں ہیں. اور ماں باپ کو ایسی بچوں کی باتیں ماننی بھی نہیں چاہیے. بس آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن باتوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں, ایک جس میں اعتدال نہ ہو, یا اس طرف چلے گئے بہت زیادہ یا اس طرف چلے گئے ہیں, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اگر اعتدال ہوگا تو آپ لوگوں کی زندگی بھی ہمیشہ اچھی طرح گزرے گی اور بڑے ہو کر آپ ایک اچھے انسان بن سکیں. وہ انسان بن سکیں گے جن کی جماعت کو ضرورت ہے. بس اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ احمدی بچے ہیں اور آپ نے دوسروں سے مختلف ہونا ہے. آپ نے اپنے ہر کام میں دوسروں سے اچھا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. ہر کام میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہر بچہ احمدی جو ہے وہ اسکول میں پوزیشن لینے والا ہونا چاہیے, پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بعض گھر کے مسائل ہیں, پریشانی ہے کسی وجہ سے, تو آپ پڑھائی کی طرف توجہ چھوڑ دیں. آپ اپنا کام سے کام رکھیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیتے چلے جائیں. پھر ایک بیماری جس کا بچپن میں احساس نہیں ہوتا اور مذاق میں انسان بچپن میں بھی کر رہا ہوتا ہے, بعض وہ بڑے بھی احتیاط نہیں کرتے, ان کی دیکھا دیکھی کر جاتا ہے, وہ جھوٹ کی بیماری ہے, غلط بات کرنے کی بیماری ہے. اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی میں نے یہ بات کہہ دی, حالانکہ وہ بات اس طرح نہیں ہوتی. تو اسی طرح پھر جھوٹ کی عادت پڑتی ہے. بس ہلکا سا بھی جھوٹ ایک احمدی بچے میں نہیں ہونا چاہیے. پھر جیسا کہ پہلے میں نے کہا, والدین کی عزت بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ والدین کی عزت کرو, ان سے احسان کا سلوک کرو. ان کے لیے دعا کا حکم ہے کہ جس طرح بچپن میں وہ میری پرورش کرتے رہے, میری خاطر تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں. آپ کے ماں باپ جو کما رہے ہیں اس پہ آپ کو خرچ بھی کر رہے ہیں, آپ کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں, آپ کے کپڑوں پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ایک بچے کو. 10-11 سال کی عمر کا بچہ کو ہوش و حواس کی عمر ہوتی ہے, اور 15 سال کا جو طفل ہوتا ہے, 14 سال کا طفل جو ہوتا ہے, اس کو تو بہت اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ یہ ماں باپ کا میرے پہ احسان ہے کہ میرے اخراجات بھی پورے کر رہے ہیں, میرے خرچ پورے کر رہے ہیں, میری پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہیں, اسکولوں کی فیسیں ادا کر رہے ہیں, بسوں کے جانے کے لیے اسکولوں میں کرایہ ادا کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ ان کا شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احسان جو ہے والدین کا, اس کے بدلے میں تو اس کا بدلہ تو آپ نے فرمایا کبھی نہیں اتار سکتے, لیکن تمہارا بھی ان سے ایک اچھا اور احسان کا سلوک ہونا چاہیے. اور ہمیشہ ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ مجھ پر رحم کرتے ہیں تو بھی ان پر ہمیشہ رحم کرتا رہے. یہ عادت پڑے گی تو آپ لوگوں کے دلوں میں والدین کی عزت بھی قائم ہوگی, اور پھر اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس بات پہ خوش ہوگا, اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی وجہ سے انشاءاللہ اور بہتر انسان بن سکیں گے. پھر
ایک اہم بات اطفال الاحمدیہ جب 7 سال کی عمر سے لے کے تو 15 سال کی عمر تک ہے. 7 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. عادت ڈالنی چاہیے اور بچوں کو خود عادت ہونی چاہیے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں. اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ 10 سال کے بعد تھوڑی سی سختی بھی کرو. تو 10 سال 12 سال کی عمر میں اگر ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ بچے نماز پڑھو اور سختی بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی عمر میں اگر نمازوں کی عادت پڑ گئی تو آئندہ ہمیشہ نمازوں کی عادت پکی رہے گی. آپ دیکھ لیں کہ جتنے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ وہی ہیں ان میں سے اکثریت جو بچپن میں جن کو نمازیں پڑھنے کا شوق تھا، جو بچپن میں اچھے ماحول میں رہے اور جب جوانی میں قدم رکھا تب بھی وہ اچھے ماحول میں قدم رکھا. بعض لوگ بچپن میں جیسا کہ میں نے کہا اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، جماعت کی خدمت بھی کرتے ہیں، اطفال الاحمدیہ کے اجلاسوں میں بھی آتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن جہاں 14-15 سال کے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے بس. لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو عادت ہوتی ہے نمازیں پڑھنے کی تو وہ پھر چلتی ہے ہمیشہ. اور جو نہیں بچپن میں توجہ دیتے وہ بڑے ہو کے بھی توجہ نہیں دیتے. اور نماز جو ہے ایک مسلمان پر فرض ہے اور مردوں پر تو بہت زیادہ فرض ہے مسجد میں جا کے پڑھنا. بس جہاں تک ہو سکے اطفال الاحمدیہ کو جو 10-12 سال کی عمر کے ہیں سے اوپر ان کو تو اپنے نماز سینٹر میں جا کے نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ. پھر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا. بہت سارے بچے خواہش کرتے ہیں، میرے سے آمین بھی کروا لیتے ہیں، 6, 7, 8 سال 9 سال کی عمر تک آمین ہو جاتی ہے. بعض 5 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہاں میں والدین بھی کچھ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اس کے بعد توجہ نہیں دیتے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے پہ. تو والدین بھی توجہ دیں اور بچے خود بھی 10-11 سال کی عمر میں جو ہیں بلکہ 9 سال کی عمر کے اگر قرآن شریف ختم کر لیا ہے تو روزانہ چاہے آدھا رکوع پڑھیں، قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی بھی عادت پڑے گی آپ کو. اور جب آپ قرآن شریف کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک احمدی مسلمان بچے کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت بھی صحیح طرح کر سکے اور معاشرے کے حق بھی ادا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کر سکے، اپنی حکومت کے حق بھی ادا کر سکے، اپنے بڑوں کے حق بھی ادا کر سکے، اپنے ساتھیوں کے حق بھی ادا کر سکے. بس یہ قرآن کریم پڑھنا بہت ضروری ہے. اور جو 13-14 سال کے بچے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. ابھی سے یہ بات آپ میں پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے ہو کر وہ انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کرنے والے ہیں اور اس ترقی کا حصہ بنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کی ہے. بس آپ لوگ ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں، نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دیں، اپنی اسکول کی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، بڑوں کے ادب کی طرف توجہ دیں اور آپس میں بچے بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے رہبر میرے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں